میں ہر بات کی تفصیل میں جاؤں گا، آپ کو تھوڑی سی سیر کرانی ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے کے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں منافقین نے مختلف رنگوں میں سر اٹھایا، کوئی انکار زکوٰۃ، کوئی انکار نماز، آپ نے ان کی سرکوبی بھی کی، اور اس بڑے شیطان کو جو جھوٹا کذاب منکر نبوت تھا اور خود داعی نبوت بن گیا، اس کے قتل کے لیے بھی ایک لشکر تیار فرمایا، جس کے امیر الجیش کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسامہ کے نام کو سلام، اللہ اس اسامہ کی بھی حفاظت فرما دے۔ ضرور لگانا، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کو سلامت رکھے، اسامہ سلامت رہے۔ یہ اسامہ انشاءاللہ کافروں کے گلے کا کانٹا ہے، نہ نکلے گا نہ نکلے گا، اٹھیں کھڑے راسی انشاءاللہ۔ اسامہ تیری عصمت کو، اسامہ تیری جرأت کو، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا جیش کا امیر بنا کے آپ دنیا سے تشریف لے، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی اس کام کو تکمیل تک پہنچایا، صحابہ شہید ہو گئے، دو دشمن پیدا ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر متمکن ہوئے، جلوہ آرا ہوئے، جنگ قادسیہ ہو گئی، ہاتھیوں کے لشکر والے تہے تیغ ہو گئے، اور گھوڑوں پر سوار پیدل چلنے والے، نامکمل ہتھیاروں والے، اللہ کے سہارے چلنے والے، اللہ کا نام بلند کرنے والے، اللہ اکبر کہنے والے کامیاب ہو گئے، اور ہاتھیوں کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور ہاتھی سواروں کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ تیسرا دشمن پیدا ہو گیا، کچھ سمجھ آتی بھی کوئی نہ تاریخ تو انہوں نے سنا ہے، میں تو کچھ سیر کرنے سا انشاءاللہ، اور سیر بھی چنگی کرنے سا بإذن اللہ الکریم، اور بفضلہ و بتوقیہ توفیقہ و بعونہ۔ تین دشمن پیدا ہو گئے۔ اس دشمن نے ایک انتقام لینے کی کوشش یہ کی کہ ابھی اس کا تو قلع کما کرو جس نے ہمیں شکست دی ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، اور مجوس کہاں آباد ہیں؟ بڑے واقف کار ہو یا میں تو کوئی آ کے لوگ آتے پہلے۔ اس نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر غلامی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی اختیار کی اور چکیے بنانے لگ گیا۔ تعریف ہوگی بہت اچھی چکی بناتا ہے۔ سیدنا عمر نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی چکی بنا دو، کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی، اور اس دن سے اس نے زہر میں ڈبو کے خنجر اور صبح کی نماز فجر میں اپنا کام کر دیا۔ اسی کی یاد میں مجوسی اور مجوسیوں کے محبوبی فیروزہ پہنتے ہیں، جس نے پہنا ہو توڑ دو، گٹر میں ڈالو، اوپر پیشاب کرو، اس لیے کہ یہ ان کی علامت ہے کہ فیروز لولو نے سیدنا عمر کو شہید کیا، اس کی یاد مناتے ہیں، اور وہاں جہاں مجوس رہتے تھے وہاں اس کا مزار جاری بنا کر اس پر سالانہ عرس بھی ہوتا ہے۔ فروزہ پہنو گے؟ نہیں، نہ پہنا ہے نہ پہنیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اور جنہیں پہلے انہوں نے گال پہ کرنا، جو دوستوں کو منع کرو، اور ویسے بھی تحقیقی طور پر فیروزہ بھدا قسم کا سیوا ہے، نگینہ یاقوت ہے، مرجان ہے، اور بھی کچھ ہے، نیلم ہے، اور اچھے اچھے ہیں، کسی نے پہنو تو وہ پہنو، یہ قاتل کی اپنے دشمن کی علامت کو نہ پہنو۔ دشمن پیدا ہو گیا، دشمن نے کام کر دیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ وہ کہتا تھا میں حضرت یوشع بن نون کا میں پیروکار ہوں، اور اس کی پیروکاری چھوڑ کر وہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گیا، کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یمن میں اس نے ڈیرا لگایا،
اس کو ایک آدمی اور مل گیا جس کا نام تھا حکیم بن جبلہ. 2 آدمی اکٹھے ہو گئے، اسلام قبول کیا اور سازشیں شروع کر دی. اب یہ ترتیب آپ کو سمجھ میں. پہلا دشمن اخراج مدینہ سے پیدا ہوا، دوسرا دشمن قتل کذاب پر پیدا ہوا، تیسرا دشمن شہادت عمر سے پیدا ہوا جنگ قادسیہ کی بنیاد پر، اور چوتھا دشمن پیدا ہو گیا سیدنا عثمان بن عفان کی سلطنت کی وسعت کو دیکھ کر. یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 3 مراکز پر سازشیں شروع ہوئی، یمن میں، مصر میں، دمشق میں. یہ سازشیں کیا تھی؟ سازشیں یہ تھی کہ اس وجود کو اپنے راہ سے ہٹانا ہے. اس کے ہٹانے کے لیے مختلف تدبیریں کی اور فوج تیار کی. فوج تیار کر کے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 49 روز کے محاصرے کے بعد شہید کر دیا گیا. آپ نے ایک آدمی سے مدد نہیں طلب فرمائی اور سب کو روک دیا، کوئی بھی میری مدد کو نہ آئے. سیدنا علی کو فرمایا بیٹھ جاؤ گھر میں، حسنین کریمین سے فرمایا جاؤ باپ کو روک دو، اپنے غلاموں سے فرمایا مت میری مدد کو آنا، صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. اور آخری مرتبہ جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو ایک بڈھے یہودی نے آپ کے عصا مبارک کو جو حضور نے آپ کو عطا فرمایا تھا اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا اور کہا بڈھے آج کے بعد مسجد میں نہیں آؤ گے. شہادتیں یاد کرنے والی ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہو گئے اور شہید ہو گئے. سیدہ نائلہ نے چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اطلاع دی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں. 60 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین اور ان کے نماز جنازہ کے لیے لوگوں کو آنے نہیں دیا. کن لوگوں نے؟ ابن سبا کی پارٹی جو مسلمان ہو گیا تھا، قائد سبائی، سبائیوں کا قائد، اس نے، اس کی جماعت نے، اور پھر آکسن ہرائی نمی نمی گالی کا ڈھانجن. اس فتنہ عظیمہ میں 2 صحابی زادے بھی شریک ہو گئے، ایک محمد بن ابی بکر اور ایک محمد بن حذیفہ. توبہ تو کر لی، اللہ معاف فرمانے والا ہے. سیدنا عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی بلوائیوں میں جو 2500 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر یلغار کی تھی، انہوں نے حج کا موسم تلاش کیا کہ حج میں مدینہ خالی ہے. سیدنا عثمان کو شہید کر کے سیدنا علی کی خلافت کا اعلان کروایا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کیا کہ یہ بات یہاں نقطہ یاد رکھو، سیدنا علی کی خلافت کا اعلان کرایا. سیدنا علی خلیفہ بن گئے. سیدنا حسن نے فرمایا ابا جی خلافت عام کا اعلان ابھی نہ کیجیے جب تک کہ تمام مسلمان بیعت نہ کرنے اور تمام اطراف و اکناف سے بیعت نہ ہو جائے. لیکن ان بلوائیوں نے کہا ابھی بیعت ہوگی، ابھی خلافت کا اعلان ہوگا، اور وہ سارے مطیع و فرما بردار بن کے خلیفہ کے ساتھ ہو گئے. وہی لوگ مطیع و فرما بردار بن کے سیدنا علی کی فوج میں شامل ہو گئے. ہم آل علی کے خادم ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ چھوڑنے لگے تو سیدنا حسن نے اس وقت تک بیعت نہیں کی ہوئی تھی، پیچھے بھاگے. ابا جی مدینہ نہ چھوڑو، اگر آج آپ نے مدینہ چھوڑ دیا پھر لوٹ کر آپ مدینہ نہیں پہنچ سکیں گے، پھر کبھی مدینہ نہیں آئیں گے. پیچھے بھاگتے رہے. باپ تھے نا تو باپ کے ساتھ وفا کی اور پھر بیعت بھی کر لی اور ساتھ رہے.
رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سازشی ٹولے نے صحابہ کرام کو کیوں شہید کیا۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کر تشریف لائے تھے، یہود کو یہ دین قبول نہیں تھا، نہ آپ کا وجود قبول تھا۔ آپ کی ولادت پر سب سے پہلے جو چیخا وہ یہودی چیخا کہ آج نبوت جو ہے بنی اسحاق سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ یہ کانٹا ان کے دل میں چبھا ہوا تھا اور اس کی چبھن انہوں نے کبھی بھی نہیں بھلائی، اور وہ سازشیں کرتے رہے، اور اس سازش کی انتہا کیا تھی؟ ایک نئے مذہب کی ابتدا۔ اس نئے مذہب کی ابتدا کے لیے آل علی، اولاد علی کی محبت، اور یہ چھتری، اس سے بڑی چھتری اور قیمتی چھتری اور مقبول چھتری اور تھی کوئی نہیں، اس کے نیچے پناہ لے لی۔ سیدنا علی رضی، بہت مختصر چل رہا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی داخل ہوا، جیسے آج کل شہباز کرے پروار سے جانے راز دلی دے، جیسے وہاں شہباز کے مزار پر دھمالیں پڑتی ہیں نا، اور اس مرتبہ ایک عجیب دھمال پڑی، مجھے تو میں تو دیکھا نہیں، لوگ بتاتے کہ ایک بڈھے نے دھمال ڈالی اور بہت ساتھ مغلظات بھی بکے، اور اس نے کہا جو دھمال نہیں ڈالتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور کوئی لوگ چاہ چاہ کے دھمال کریں گے، اٹھ نہ سکتا، اٹھ ہی نہ سکتا، لوگ لٹھے، میں نہیں لٹھا۔ میں کثرت روایت کی بنیاد پہ میں اس بات کرے گا کہ لوگ لٹھے گال جان کی ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، اور یہ پچھلی شہر کو یاد رکھیں، مسجد میں داخل ہوا، سیدنا علی تشریف فرما تھے، دھمال ڈالتا ہوا۔ کون تھا وہ دھمال ڈالنے والا؟ عبداللہ ابن سبا، دھمالیاں دا پیر، دھمالیاں دا مرشد اعلیٰ، مرشد اول، منافق اعظم، مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے دھمال ڈال کے کہا یا علی انت اللہ، کیا کہا؟ یا علی انت اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خنزیر کو پکڑو، اس کو قتل کرو اور اس کو جلا دو۔ مذہب حلولی کے قائد کو سیدنا علی نے جلوا دیا۔ سیدنا حسین نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ میرے باپ کے اندر اللہ حلول کر گیا، سیدنا حسن نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے باپ کے اندر اللہ حلول کر گیا، اور وہ حلولی ہے، اللہ وہی ہے اور وہی اللہ ہے۔ یہود نے بھی یہی کہا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم۔ پنجابی ترجمہ ہے انہوں نے بھونکے، یہ بھونک دیں، خدا کا پتر کوئی نہیں، خدا تو لم یلد ولم یولد ہے۔ ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی گئی۔ نبوت کے دشمن کو حضور نے اپنے زندگی میں اس کے قتل کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، صفحہ ہستی پر نہ رہے۔ اور سیدنا علی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو انسانوں میں منتقل کرنے کے دعویٰ کرنے والے کو اپنی زندگی میں قتل کرا لیا۔ ادھر مسلمہ کذاب کے وارث پیدا ہو گئے، ادھر حلولی مذہب کے وارث پیدا ہو گئے۔ حلولی مذہب والوں نے نیا دین بنایا، اور نیا دین بنانے کے لیے خاندان نبوت کو چنا۔ جیسے عزیز بیان کر گئے تھے کہ ان کی شہادت ہمارے لیے سونے کا نقبہ بن جائے گی اور وجہ افتخار بن جائے گی جب ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حلولی مذہب کے لوگ
علی کو خدا کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور سیدنا حسین نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے اندر اللہ حلول کر گیا، سیدنا حسن نے بھی نہیں فرمایا، اور سیدنا زین العابدین نے بھی نہیں فرمایا کہ میرے دادا کے وجود کے اندر اللہ حلول کر گیا تھا۔ یہ حلولی مذہب قائم کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی گئی ہے۔ آج بھی وہ لوگ زندہ موجود ہیں جو کہتے ہیں علی اللہ ہے۔ نمبر دو توجہ، اتنی بڑی بات کو تھوڑے وقت میں کیسے سمجھاؤں، لیکن کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ نبوت و ولایت، اس کو نبی کے علاوہ کسی وجود میں منتقل کرنے والی ٹیم جو ہے وہ سبائی ٹیم ہے، جو علی کی ولایت کی فضیلت نبوت سے زیادہ مانتے ہیں، اور علی کی خلافت کی فضیلت سب سے زیادہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولایت علی کی وجہ سے کائنات کا دوام موجود ہے۔ اور پھر عقیدہ بنایا کہ ولایت علی، امامت علی، خلافت علی، اور اس خاندان میں یہ خلافت و ولایت اور امامت چلتی رہے گی، اور یہ خلافت و امامت و ولایت یہ مأمور من اللہ ہوتے ہیں۔ نبوت کے مقابلے میں عقیدہ نیا کھڑا کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی مأمور من اللہ نہیں ہوتا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ یا اہل الکتاب، ان کو بھی یا اہل الکتاب کہا گیا ہے، اور حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خطاب امت محمدیہ کا آخری وہ آدمی جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا اس کو بھی یہی خطاب ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، جب تم نے دین میں رد و بدل شروع کر دیا تو ایک طبقہ تم الگ ہو گئے، اور سہارے کے لیے خاندان نبوت کو چنا تم نے۔ دیکھو یاد رکھو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی شہادت سے پہلے اعتقادی طور پر کوئی اختلاف امت میں نہیں تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد اعتقادی اختلاف پیدا کرنے والی ٹیم کا قائد عبداللہ ابن سبا تھا، اور اس کی وہ پوری ٹیم یہودیوں کی، منافقوں کی، مجوسیوں کی، اور منکرین زکوٰۃ کی، منکرین نماز کی، اور منکرین نبوت کی، ان تمام ٹیموں نے مل کر ایک محاذ بنا کے نیا عقیدہ بنا دیا کہ ولایت علی نبوت سے بھی افضل ہے۔ اب تم تو الگ ہو گئے ہو ہم سے، اور تم نے چاہا کہ خاندان نبوت کو بھی الگ کر دے۔ خاندان نبوت نے اور خود سیدنا علی نے کبھی نہیں فرمایا اپنی حیات میں، اور نہ ان کے متوسرین نے کہا کہ علی جو ہے اس کی خلافت و ولایت و امامت کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ میں کہتا ہوں علی کی ولایت، علی کی خلافت، علی کی امامت یہ حضور کے تو فیض ہے۔ مگر علی خلیفہ، اس کی خلافت ہوتی نبوت سے افضل، اور امامت ہوتی نبوت سے افضل، اور ولایت ہوتی نبوت سے افضل۔ یہاں ایک مثال سناتا ہوں جو بھائی طارق محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تلاگنگ کے علاقے میں تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے ایک آدمی ضعیف اور کمزور پر نگاہ پڑی۔ سٹیج سے اتر کرنا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کی چادر اتارنے لگ گئے، اور فرمایا اور بجھیا یہ چادر زمینی ہے۔ ہو سکے شاہ نے پتر تجھ کی ہو گیا ہے، یہ زمینی چادر میں گھروں کے لیے آیا، اگر نہیں چادر لے لی ہے، اس سے چادر کھینچ رہے ہیں، وہ چادر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ تھوڑی دیر یہ دنگل کر کے واپس سٹیج پہ آ کے بیٹھ کے ہوانے لگے۔ یہ بڈھا لوگ چادر نہیں گھنن دیتا، میں سی جوان ہاں تجھے حق میرا ہو گیا تو میں چادر کھس کے نہ آئیں دے کروں، یہ علی کا حق ہو گیا تھا ابو بکر کی خلافت کھس کے نہیں۔
علی حضور کے ہوتے ہوئے اپنی ولایت کا اعلان فرماتے کہ میری ولایت کی بنیاد پر تیری نبوت جاری. اب تم ہم سے الگ ہو گئے ہو, تم الگ امت ہو, اور تم نے خاندان نبوت کو الگ کرنا چاہا, یہ قیامت تک نہیں ہوگا. حضرت حسین امت سے الگ نہیں ہے, اور 13 امام یہ 14 امام وہ امت سے الگ نہیں ہے, وہ امت کا حصہ ہے. ان کو غلط طور پر معروف کرنے والے لوگ الگ امت ہیں, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. نعرہ تکبیر. جو ولایت علی کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں, خلافت علی کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں, امامت علی کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں, ان کے دین کا ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. علی معمور من اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ کے انبیاء کے سوا کوئی معمور من اللہ نہیں ہے. تکبیر. تاج تخت ختم نبوت, شان علی, مجلس اعلی اسلام, میاں شریعت سید اور محمد بخاری. میں میری شریف نہیں ہوں, بس ایک تکبیر رکھ. بس میرا تعارف ہے کہ میں حراری ہوں پیدائشی, اور حضرت امیر شریف نبر اللہ برکتوں کے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کری, اس کا فضل ہے, اس کا احسان ہے. کہیں اور ہوتا پتہ نہیں کیا بن جاتا. باپ کی نسبت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں مسلمان ہوں, اور اسی راہ پر چل رہا ہوں جس راہ پر ابا دنیا سے تشریف لے گئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ 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 اللہ